کہا ہے رب سے، منتظر ہے میری آنکھیں یہ نہ جانے کب سے، دل کو ہوگا سکون آپ کو دیکھ لوں اے بنے سیدہ، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی ماہ شعبان کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہمیں ان کا انتظار ہے، اور ہمیں یہ حسرت بھی ہے اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ ہم ناصرین اور خادمین میں ان کے شامل ہوں، اور ہمارا عنوان ہے الاجل۔ اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت سخن دیا ہے علامہ صابر حسن صاحب کو، جن کو آپ گزشتہ پروگراموں میں بھی سنتے آ رہے ہیں۔ ان سے میں سوال کرنے سے قبل 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا کہ نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، چاند نرجس کا ہے پردے سے نکلنے والا، نقشہ کونین کا ہے پل میں بدلنے والا، چاند نرجس کا ہے پردے سے نکلنے والا، آؤ کشتی پہ ذرا جلدی سے مہندی لکھ لیں، آؤ کشتی پہ ذرا جلدی سے مہندی لکھ لیں، ورنہ طوفان یہ ہرگز نہیں ٹلنے والا۔ ہم پہلا سوال کریں گے علامہ صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو السلام علیکم اور ماہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے علامہ صاحب آپ سے کہ فقط الاجل کہنا کیا کافی ہے یا اس کے لیے آمادہ بھی ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاجل کا مطلب ہے تاجیل، جلدی کریں، جلدی کریں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں گئے کیوں؟ جی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا انبیاء کو، منتخب کیا ان کے اوصیاء کو، اور انبیاء کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اقوام کی بربریت کی وجہ سے اس زمانے میں بھی غیبتیں ہوئیں، اور مختلف اس میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث اور تاریخ میں گفتگو موجود ہے کہ انبیاء کو جب اس قدر ستایا گیا یا قتل کیا گیا تو پروردگار عالم نے ان ظالمین کی دست برد سے اس زمانے کے ہادی کو روپوشیت دیا۔ یہ روپوش ہو جانا جو ہے یہ ہماری زبان میں غیبت کہلاتا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی وہاں پر موجود نہیں ہے، یا وسیع موجود نہیں ہے، یا امام موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بھی یہیں پر ہیں، اس زمانے میں نبی جو تھے وہ بھی موجود ہوتے تھے، صرف لوگوں کی نگاہوں سے روپوش ہوتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو دیکھ سکتے تھے، لوگ سے آشنا نہیں ہو پاتے تھے، اور دیکھتے تھے آشنا نہیں ہو پاتے تھے۔ تو اصل مسئلہ ہے خدا جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا دین دنیا کے اندر نافذ ہو، اور کائنات کا ہر شخص خدا کی وحدانیت کے بعد خدا کے قوانین کو تسلیم کرے۔ صحیح۔ اور پروردگار عالم نے اس سلسلے میں ہدایت کا سلسلہ جاری کیا ہے، چونکہ خدا کے یہاں نظام جبر نہیں ہے کہ خداوند عالم ملائکہ کی طرح جو رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، اور جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں۔ ایسا نظام انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا، لہذا نظام جبر کی بجائے نظام ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعارف بھی کروائے، معین بھی کیا۔ لہذا اب چونکہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبوت کے ختم پر مہر لگ گئی، اور جب تصدیق سب ہو گئی مہر، جناب ایک مرتبہ اب سلسلہ وصایت شروع ہوا، اور سلسلہ وصایت میں پروردگار عالم نے جن لوگوں کو امام بنایا، چونکہ شیعہ اور سنی میں مشہور ہے ائمہ اثنا عشر من بعدی کلہم من قریب، اثنا عشر یعنی 12، خداوند عالم نے معین کیا ہے 12 کو، اور جب 12 کو معین کیا ہے تو ارادہ پروردگار میں نہ 11 ہوں گے نہ 13 ہوں گے۔ پروردگار عالم نے 11 جانشین نبی خاتم کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، لیکن دنیا والوں نے اللہ کی باتوں کو جو یہ ہادی پہنچا رہے تھے اسے قبول نہیں کیا، اور یکے بعد دیگر جناب ان کو شہید کرتے چلے گئے۔
تو اب پروردگار عالم نے جب آخری نمائندہ تھا، اس آخری نمائندے کے بارے میں پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ آخری نمائندہ پوری کائنات میں نظام عدل کو قائم فرمائے گا، صحیح، اور کا معمول ہے ظلم و جورا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظلم پھیلے گا، صحیح، اور جب ظلم فی انتہا کو پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس ظلم سے جب تنگ آ جائیں گے تو پھر تمنا کریں گے، آرزو کریں گے۔ تو لوگوں کو چاہیے خدا کے دین کو قبول کریں، صحیح، اور جب تمام لوگ یا اکثریت، اغلب، جب دین الہی کے قبول کرنے والے آمادہ ہو جائیں گے، تب الاجل کی وہ پکار جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے گی، اور امام زمانہ علیہ السلام جو عام ہم جو لفظ ادا کرتے ہیں غیبت، حالانکہ وہ غیبت ہمارے لیے ہے، ان کے لیے غیبت نہیں ہے، وہ اس غیبت کے پردے سے باہر آ جائیں گے اور عالم میں نظام عدل کو نافذ فرما دیں گے۔ بہت خوب۔ قبلہ ایک غیبت امام کی مختصر وجہ کیا ہے؟ وہ ہے امام علیہ السلام کی غیبت لوگوں کا قبول نہ کرنا ہے، کیونکہ مختلف حربے ہیں، کیونکہ اس وقت کے جب شیطان نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الصَّالِحِينَ یا مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مختلف جگہوں پر مختلف انداز، لہذا مخلص بندوں کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا، صحیح، کیونکہ پروردگار عالم نے جبر کا نظام نافذ نہیں کیا، لہذا شیطان نے اپنی عبادت کا عوض مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عبادت کا عوض دے دیا کہ تم میرے بندوں کو بہکانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کر لو۔ پروردگار نے تمام انسانوں کے لیے ایک لطف جاری فرما دیا، اور وہ لطف ہے کہ گناہ پہ شرمندگی اور توبہ۔ یہ شرمندگی، میں نے گناہ کیا، میں نے خطا کی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرت آدم نے کہا پروردگار اس طرح تو میری ساری اولادیں گمراہ ہو جائیں گی۔ پروردگار نے کہا کہ نہیں، میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، سبحان اللہ، سبحان اور جب توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کرو پھر سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو پھر سے نادم ہو جاؤ، یہ سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے۔ لہذا جناب جب انسان اس طرح سے اپنی زندگی میں آمادہ ہو جائے گا، اور دین، شریعت، عقائد، احکام، اخلاق، ان تین چیزوں میں پختہ ہو جائے گا، تب جناب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور آمادہ جب تک لوگ نہیں ہوں گے امام پردہ غیب میں رہیں گے، ولو کہ اللہ کے ارادے میں ایک دن باقی بچ گیا ہو، اس ایک دن کو اللہ اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طولانی کر دے گا کہ امام آئیں گے اور نظام عدل کو قائم فرمائیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ۔ اب آخری سوال ہے میرا، سوال تو بہت سارے تھے مگر میں مختصر کرتا ہوں دامن وقت کو دیکھتے ہوئے، کہ طویل حیات کی، امام کی طویل حیات جو ہے اس کی مختصر تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے طولانی حیات جو ہے نہ غیروں کے لیے نہ اپنوں کے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی، یہ تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اگر ہم ابتدا کی بات کریں تو شیطان کا وجود خود اس کی حیات دلینانی کی گوئی دے رہا، بالکل بالکل، یعنی شیطان اس زمانے سے ہے، زندہ ہے، بہکا رہا ہے، اور جناب پروردگار عالم نے کہا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو اس کا عدو ہونا اس زمانے سے جب سے اس نے سجدہ آدم سے انکار کیا جاری و ساری ہے۔ بالکل مدلل، علی آج بھی شیطان کا وجود تسلیم شدہ ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام اگر 260 ہجری میں مثلاً اگر پردہ غیب میں گئے ظاہراً، تو آج 1447 ہجری ہے، تو ابھی جناب 1200 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، تو شیطان کی حیات اور جناب علی امام کی حیات، یہ جناب کتنا ڈفرینس ہے۔ تو پروردگار عالم کے اختیار، پروردگار عالم کا عطا کرنا، حیات کو عطا کرنا، یہ ایک بات ہے شیطان کے بارے میں۔ اچھا، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور انبیاء کی فہرست میں کئی انبیاء کو اللہ نے حیات دورانی عطا کی ہے، لہذا حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ اور زندہ بھی ہیں، لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بحری سفر میں اگر کوئی راہ سے گم ہو جائے، وہ راہ ہو جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام ان کی نشاندہی فرماتے ہیں، اور اس طرح کی قرآن نے تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ وہ اس زمانے میں آئیں گے۔
اور آخری جو میں مثال دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ یا نظریہ ہے اور ایک ہمارا نظریہ یعنی مسلمانوں کا متفق علیہ یہ نظریہ ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا یا لٹکا دیا گیا تھا اور نعوذ باللہ، اور اس کے بعد اللہ نے 3 دن کے بعد ان کو حیات عطا کی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن ہم مسلمان سارے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان چارم پر محفوظ کر لیا. اب امام زمانہ کی ولادت، پھر وہی بات 260 میں آپ کی غیبت شروع ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے سے جناب موجود ہیں، زندہ ہیں. اور جب حضرت امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے، باوجود بزرگ ہونے کے، باوجود سن رسیدہ ہونے کے، باوجود نبی ہونے کے اور رسول ہونے کے، حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے. اور کچھ وقت تقریباً 4000 عیسائیوں کے علاوہ باقی سارے عیسائی حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور دائرہ اسلام محمدی میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. قبلہ بہت مفصل اور علمی جوابات سے آپ نے ہمیں مستفیض فرمایا. میں آپ کی اجازت سے چند اشعار مولا مہدی کی شان میں پیش کروں گا. تھم جائے گا اس دن ہی ظلمات کا یہ طوفان، تھم جائے گا اس دن ہی ظلمات کا یہ طوفان، جب غیبت کبریٰ سے نکلے گا ماہ تابان. سمجھے گا بھلا کیسے وہ عظمت مہدی کو، سمجھے گا بھلا کیسے وہ عظمت مہدی کو، جو شخص نہیں رکھتا کچھ معرفت قرآن، جو شخص نہیں رکھتا کچھ معرفت قرآن. شبیر کا ماتم یا قرآن کی تلاوت ہو، شبیر کا ماتم یا قرآن کی تلاوت ہو، ہر بچپن سے سکھاتی ہے ہم کو یہ ہماری ماں، بچپن سے سکھاتی ہے. اور ایک اور تمنا ہے، ان 313 میں ایک نام ہو میرا بھی، ان 313 میں ایک نام ہو میرا بھی، ہر وقت مچلتا ہے دل میں یہ میرے ارمان. وقت کی عبادت. شاعر ہوں محمد کا اور آل محمد کا، شاعر ہوں محمد کا اور آل محمد کا، میں اپنے مقدر پر ناصر ہوں بہت نازا، میں اپنے مقدر پر ناصر ہوں بہت نازا. تھم جائے گا اس دن ہی ظلمات کا یہ طوفان.